لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھیں محمد رات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج سید اظہر عباس صاحب، مرحوم ابن سید مظہر امام صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ۔ مرحوم کی ترویع روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان، ظاہر ہے اپنی گفتگو کو مجھے بہت جلد منزل اختتام تک پہنچانا ہے، لیکن ایصال ثواب کی یہ مجلس، لہذا کچھ باتیں میں اپنے اصل موضوع سے پہلے خود ایصال ثواب، چونکہ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس میں ایصال ثواب کی اہمیت پہلے سمجھی جائے کہ کیا ہے۔ عزیزو، ہمارا کوئی بھی ہمارے درمیان سے اٹھ جائے تو یہ ہمارا طریقہ ہے، وتیرہ ہے، دستور ہے کہ ہم اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایصال ثواب کوئی رسم ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے اور ہم اسے انجام دے رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی رواج ہے؟ یہ ہمارا خاندانی کوئی ورثہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ہے کیا ایصال ثواب؟ عزیزان ایمان، تو یہ سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایصال ثواب کسی رسم کا نام نہیں ہے، کسی رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب عبادت کا نام ہے، ایصال ثواب سیرت کا نام ہے، ایصال ثواب شریعت کا نام ہے، اور ہمارے مکتب اسلام میں ہمارے نزدیک جس مذہب میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں بزرگوں کی رسموں کا نام مذہب نہیں ہے۔ ہم بزرگوں کی رسموں کو مذہب نہیں کہتے، ہمارے یہاں معصومین کی سیرت کو مذہب بتایا جاتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھے کائنات کہ یہ سیرت ہے، اور اس کی سیرت ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ہر مسلمان پہ جس کی سیرت پہ عمل کرنا واجب قرار دیا ہے۔
یعنی ختمی مرتبت پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے سوال کر لے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، دلیل بھی تو چاہیے کہ یہ سیرت رسول ہے۔ تو قسم خدا کی، جن لوگوں نے بھی پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ پہ قلم اٹھایا، اور اب میں ادب نواز مجمع کے سامنے ایک جملہ صرف کر رہا ہوں، جس نے بھی پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پہ قلم اٹھایا اور اپنی سیاہی کو روشنائی میں بدلا اور پیغمبر اسلام کی سیرت کو لکھا، اس نے جب نبی کی مدینے کی سیرت رقم کی تو سب نے لکھا کہ مدینۃ الرسول میں نبی کا یہ طریقہ تھا کہ نبی روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ اب میں ان مورخین سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی روز بقیع کے قبرستان کیوں جاتے تھے؟ کیا اعوذ باللہ نبی کسی قبرستان کے رکھوالے کا نام ہے؟ کسی قبرستان کے متولی کا نام ہے؟ نبی روز قبرستان جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ تو سب نے یہ لکھا کہ نبی بقیع کے قبرستان جاتے تھے اور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہاں کے مدفون مردوں کو سلام کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، ایک بات طے ہوئی نا کہ مردوں کو سلام کرنا بدعت نہیں، سنت رسول ہے۔ اور جب عام مردوں کو سلام کیا جا سکتا ہے تو ان کو سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ جنہیں اللہ نے دائمی حیات عطا کی ہے؟ لیکن اور آپ جس قبرستان میں بھی جائیں، آج وہ سلام لکھا ہوتا ہے، آپ پڑھتے، مجھے اس پہ گفتگو ابھی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد اب نبی قبرستان میں جا کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، اب یہ نبی کیا کر رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں سورہ؟ ان مرنے والوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو بات پتہ چلی کہ ایصال ثواب سیرت رسول ہے۔ اب میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی چھوٹی چھوٹی سیرت پہ عمل کرنے والے یہ بڑے بڑے مسلمان نبی کی اتنی بڑی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے، نبی کی ہر سیرت پہ عمل ہونا چاہیے۔ نبی کی ہر سیرت عمل کے لائق ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ تو جب نبی کی چھوٹی چھوٹی سیرتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے تو عالم اسلام کے ہر فرقے کو نبی کی اس سیرت پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے۔ مگر آخر وجہ کیا ہے کہ تمام فرقے کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ایصال ثواب کا سلسلہ ہر ایک کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ یہ ایصال ثواب کی سیرت یہ ہمارے یہاں ہے، باقی سب کے یہاں کیوں نہیں پائی جاتی؟ جبکہ یہ نبی کی سیرت ہے۔ عزیزان ایمان، بس اب میں نے کہا پھر تاریخ پڑھی جائے، غور کیا جائے تو شاید کوئی جواب ملے۔ اب جب میں نے اس تاریخ کے اوپر توجہ دی اور غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں سب کے یہاں ایصال ثواب نہیں پایا جاتا، تو میں نے سیرت رسول پہ غور کیا تو مجھے سیرت نگاروں نے یہی بتایا کہ نبی کا دستور یہ تھا کہ نبی روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ نبی روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ میں نے تاریخ سے پوچھا کہ تاریخ بتا کہ یہ بقیع کا قبرستان ہے کیا، یہ کس کا قبرستان ہے؟ تو تمام مورخین نے لکھا یہ مسلمانوں کا قبرستان۔
بھائی ایک بات طے ہوئی کہ اس کا مطلب نبی کی سیرت یہ ہے کہ ایصال ثواب اسے کیا جائے گا جو مسلمان مرا ہو، ایصال ثواب اسے کیا جائے گا جو مسلمان مرا ہو۔ تو اب جو اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا وہ ایصال ثواب کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ہم الحمدللہ ہم اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ایصال ثواب؟ نبی کی سیرت ہے ایصال ثواب۔ ایک لفظ اور ہے، غور کر لیں تو بات حل ہو جائے۔ سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ایصال ثواب بھئی نماز ہی سے تو ہوتا ہے، قرآن ہی سے تو ہوتا ہے، اچھائیوں سے ہوتا ہے، نیکیوں سے ہوتا ہے، تو سب نماز پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مقدر اور اچھا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کے لیے ایک اور شے ملی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں، لیکن قرآن تو سب کے پاس، نماز سب کے پاس، روزہ سب کے پاس، تلاوت سب کے پاس، تو سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ ہے ایصال ثواب کا۔ کیا مطلب؟ ایصال ثواب یعنی ثواب بھیجا جائے گا، لے نہیں جایا جائے گا۔ کوئی لے کے نہیں جانا ہے، بھیجنا ہے، اور بھیجنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ عزیزان ایمان، اب جو قومیں وسیلے کا انکار کر رہی ہوں وہ ایصال ثواب کیا کریں گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بہرحال وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے بھی اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے، لہذا میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، بڑی مشہور و معروف آیت، قبرستانوں میں چلے جائیں آپ کو ہر مرنے والے کی تختی کے اوپر یہ آیت مل جاتی ہے، چہلم اور برسی کے پوسٹروں پہ مل جاتی ہے۔ حالانکہ احتیاط کرنی چاہیے، پوسٹر وغیرہ پہ آیتیں نہ لکھی جائیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں وہ احتیاط نہیں ہو پاتی۔ بہرحال وہ ایک الگ منزل ہے، ترجمہ لکھے۔ لیکن عزیزان ایمان، کیا کہہ رہی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، الحمدللہ۔ یہ مجمع اہل بیت کے صدقے میں صرف آیت کا حافظ نہیں ہوتا، مصادیق کو بھی پہچانتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، آپ سب پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے اسی ایک لفظ سے اس میں فائدہ اٹھانا ہے اور ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حدیث ہے کہ آیت ہے؟ آیت ہے نا، یہ حدیث نہیں ہے کہ جسے کسی راوی کے کاندھے پہ جنازہ بنا کے جالی اٹھا دیا جائے۔ یہ آیت ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ایک بات طے ہوئی کہ موت میں مزہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ایک نئے زاویے سے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ایک بات طے ہوئی کہ موت میں مزہ ہے، موت میں مزہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں ہمیں قرآن کی آیت سے یہ بتاؤ کہ موت کا مزہ کیا ہے۔
قرآن کافی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ موت کا مزہ کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے حافظ ہونے کے باوجود کوئی حافظ قرآن کی آیت سے موت کا مزہ نہیں بتا سکتا۔ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دعوے کی دلیل بھی تو چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اگر قرآن کافی ہے تو ہمیں آیت سے بتاؤ۔ قسم خدا کی پورا عالم اسلام مل کے اگر قرآن سے اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے، اس کی تفسیر کرنا چاہے تو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ مولانا قرآن کیا کوئی مزہ بتانے کی کتاب ہے کہ جو ذائقہ بتائے گی؟ تو ہم اس سے پلٹ کے پوچھیں گے کہ اگر قرآن ذائقہ نہیں بتاتا تو یہ بتاؤ کہ جنت کی نعمتوں کا ذائقہ قرآن نے کیوں بتایا؟ عجیب بات ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ جنت سب کو نہیں ملنی ہے، تو جو چیز سب کو نہیں ملے گی اس کا مزہ بتایا جائے، اور جو سب کو چکھنی ہے تو پھر ہمیں مزہ بتاؤ۔ لیکن یاد رکھیے گا پورا عالم اسلام مل کے اگر قرآن کی آیت سے موت کا مزہ بتانا چاہے تو نہیں بتا سکتا جب تک کربلا کا سہارا نہ لے۔ کوئی ذائقہ موت نہیں بتا سکتا۔ آئیے دیکھیے، تو پھر اب مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا صرف حق و باطل کی جنگ کا نام نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کا نام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کون بتائے؟ آئیے کربلا میں شب عاشور حسین اپنے خیمے میں شہداء کی فہرست بیان کر رہے ہیں۔ ایک 13 برس کا بچہ پوچھتا ہے چچا کیا ہمارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ ذرا محسوس کیجئے گا، میں مصیبتوں کی کائنات سے فضیلتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم سے سوال ہو رہا ہے، جناب قاسم پوچھ رہے ہیں بابا کیا ہمارا نام چچا نہیں ہے؟ حسین نے سوال ہی کے ذریعے سے جواب دیا قاسم کا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھ لیا یا بنیا کیف الموت عندک، میرے لال قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بھئی کلام امام کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، لہذا ایسے گزرا نہیں جا سکتا، غور کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے سوال کیا کیا سرکار سید الشہداء نے؟ مولا سوال کر رہے ہیں کیف الموت عندک۔ امام نے عمومی سوال نہیں کیا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، پوچھا میرے لال قاسم تیرے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے؟ اس تاکید کا لطف اٹھائیے، میرے لال قاسم تیرے نزدیک۔ اگر کوئی نظریہ امام شافعی کا ہو تو امام حنبل کے ماننے والے اسے نہیں مانتے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ نظریے کو وہی مانتا ہے جو اس نظریے پہ چل رہا ہو۔ اگر امام نے عمومی سوال کر لیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ سب کی موت کا مزہ۔ جناب قاسم سے تاکید کی تیرے نزدیک۔ قاسم کون ہے؟ کربلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ذائقہ ان کی موت کا پوچھا ہے جو کربلائی ہیں۔ یا بنیا کیف الموت عندک،
تم کربلائی ہو، تم حسینی ہو، تم عاشورائی ہو، میرے لال قاسم تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے؟ اب جو قاسم کے راستے پہ ہوگا یہ اس کی موت کا مزہ ہے، تو ہم کربلائیوں کو اپنی موت کا مزہ معلوم ہو گیا۔ اب آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ آپ کی موت کا مزہ کیا ہے، آپ کی موت کا ذائقہ کیا ہے؟ جناب قاسم جواب دے رہے ہیں، اہلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اگر حق پہ آئے، اگر کربلا کے مکتب پہ آئے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ عزیزان ایمان، اگر مکتب کربلا پہ موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ دنیا سوچتی ہے کہ ہم انہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں پھر بھی کربلا بھاگ رہے ہیں، ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں پھر بھی کربلا جا رہے ہیں۔ آخر یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں یہ معلوم ہی نہیں، ارے جس چیز میں ذائقہ اچھا ہو ادھر جایا جاتا ہے۔ ہم کیوں گھبرائیں؟ اس لیے کہ یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیف الموت عندک۔ اچھا اب ایک بات ہے، جناب قاسم جواب کیا دے رہے ہیں؟ اہلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ چلیے کوئی وقت نہیں اس بات کو روک کر کے میں آگے بڑھوں۔ عزیزان ایمان ایک بات بتائیے، ذائقہ بتانے کا حق کس کو ہے؟ دیکھیں ابھی تک بہت آسان گفتگو تھی، لیکن اب جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو مشکل آ رہی ہے۔ ذائقہ بتانے کا حق کس کو ہے؟ جس نے وہ شے چکھی ہو۔ اگر کسی نے وہ شے نہ چکھی ہو تو کیا اسے حق ہے کہ ذائقہ بتائے؟ اسے حق نہیں کہ وہ ذائقہ بتائے، اور اگر ذائقہ بتائے تو دنیا کہے گی معتبر نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی لاش سے سوال نہیں کیا ہے، حیات قاسم میں سوال ہوا۔ اب دو ہی بات ہے، یا تو انسان یہ کہے کہ یہ ذائقہ معتبر نہیں، جسے کربلائیوں پہ اعتبار نہ ہو وہ یہ کہے۔ ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین کسی لاش سے پوچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے صرف یہ کہا تھا اے میرے جوانوں کہاں سو رہے ہو، تو کٹی ہوئی گردن نے بول کے بتایا تھا کہ یہ چاہیں تو ہم بول سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، کائنات سوچے کہ جب حسینی مرنے کے بعد بولنا بند نہ کرے تو کائنات ہماری زبانوں پہ تالے کیا لگائے گی؟ اس لیے کہ ہم کربلائی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حق کی طرف آواز اس وقت بھی اٹھانا جانتے ہیں کہ جب سر و تن میں جدائی ہو چکی ہو۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں امام آئیں گے تو قبر سے اٹھائے جائیں گے، نصرت کروائی جائے گی۔ ارے اگر حسین نے کربلا میں اپنے شہداء سے ثابت نہ کروایا ہوتا تو تعجب کرتی کائنات۔ ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان زاویوں پہ گفتگو کر سکوں عزیزان ایمان۔ تو اب ذائقہ جناب قاسم بتا رہے ہیں، حیات میں بتا رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، جس نے جس ذائقے کو چکھا نہ ہو بتا نہیں سکتا۔ اچھا مسئلہ نہیں ہے، ذائقہ ایسی چیز کا ہے کہ جو چکھ لے وہ بتانے کے لائق نہیں۔ ذائقہ موت کا ہے، جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں۔ عجیب منزل ہے نا۔ اے تاریخ تو بتا دے، کیا تیرے پاس کوئی کردار ہے کہ جس سے ہم پوچھیں بھی وہ ذائقہ بتا بھی سکے اور ذائقہ معتبر بھی نکلے؟
ذائقہ ہے موت کا. اے تاریخ، کیا تیرے پاس کوئی کردار ہے کہ جس سے ہم موت کا ذائقہ معلوم کریں؟ عجب نہیں تاریخ آواز دے، ہاں آؤ میں تمہیں سرے دست 2 کردار دے رہی ہوں. یہ تاریخ وہ کردار کون سا ہے؟ کا پہلا وہ کردار جسے فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ وہ مردہ دلہن جسے فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا. جاؤ اس دلہن سے ذائقہ موت پوچھ لو، اور وہ غلام جسے علی کی ٹھوکر نے زندہ کیا. جاؤ ذائقہ موت معلوم کرو. یہ 2 کردار تمہارے پاس ہیں، ان سے معلوم کرو ذائقہ موت. اور اب کوئی نامعتبر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ چکھ چکے ہیں. جو نہ چکھے ہو وہ بتا نہیں سکتا. بھائی ہمارے یہاں آم کا ذائقہ جا کے کسی ایسے ملک میں پوچھا جائے یا ایسے آدمی سے پوچھا جائے جس نے کبھی کھایا ہی نہ ہو، وہ بتا ہی نہیں سکتا، اور بتائے تو معتبر نہیں. لیکن ہمارے گاؤں کے کسی باشعور بچے کو بلا کے پوچھئے کہ بیٹا آم کا ذائقہ کیا ہے، وہ فوراً پوچھے گا کون والا. اس لیے کہ وہ نسلوں سے آم کی واقف ہے. علی کے پاس لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ سوال میں سوال پیدا کر دیتا ہے. عزیزان ایمان، لوگ علی کے پاس گھبرا کے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ علی نسلوں سے واقف تھے. سوال اس سے کیا جائے جو ذائقہ چکھ چکا. عزیزان ایمان، اور موت کا ذائقہ. تو اب میرا سوال یہ ہے، آیت نازل ہو چکی، حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ آیت حفظ ہے، مگر نہ صحابیات میں کسی نے جا کے اس مردہ دلہن سے پوچھا، نہ صحابیوں میں سے کسی نے اس غلام سے پوچھا. عجیب منزل ہے نا. آیت نازل ہو چکی. اچھا 1400 برس کے بعد یہ آیت ہم سب کے ذہن میں موجود ہے، اس لیے کہ ایسا ذائقہ ہے کہ جسے کوئی بھلا نہیں سکتا. ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت بھی تو لوگوں کو یاد رہا ہوگا. آج ہی لوگ مر رہے ہیں، اس وقت نہیں مرتے تھے. تو مرتے تھے نا، ذہن میں آیت تو ہے. تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ صحابیات میں سے کوئی جا کے اس مردہ دلہن سے کیوں نہیں پوچھتا؟ پوچھتی ہے کوئی صحابیات میں خاتون جا کے، کوئی صحابی اس غلام سے کیوں نہیں پوچھتا؟ عزیزان ایمان، اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. جب جناب زہرا یہودی کے گھر گئیں، سب بے ہوش ہو گئے، دلہن مردہ ہو گئی. بی بی سیدہ نے دعا کی، دعا مکمل نہیں ہوئی، زندہ ہو گئی. ایک بات پتہ چلی نا، کائنات ذرا غور تو کرے. ارے جو فاطمہ کسی مردہ کو دعا دے دیں وہ موت کے گھاٹ نہیں رہ سکتا، تو جس زندہ قوم کو فاطمہ کی دعا مل رہی ہو اسے کون مارے گا؟ لیکن عزیزان ایمان، کسی نے سوال نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں؟ سوال ذہنوں میں اٹھا کیوں نہیں؟ سوال کیا کیوں نہیں گیا؟ بات صرف اتنی ہے کہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ قرآن کی تفسیر گوارا نہیں ہے. ہر آدمی سوچے گا مولانا اس میں کیا مطلب فضیلت اہل بیت؟ اگر اس مردہ دلہن سے پوچھا جاتا کہ ذائقہ موت کیا ہے، وہ ذائقہ موت بتاتی، کائنات کے سامنے پیش کیا جاتا، دنیا کہتی کہ اس کا بتایا ہوا ذائقہ معتبر کیسے؟ اس لیے کہ یہ تو زندہ ہے. تو بتانا پڑتا کہ اسے موت آ چکی تھی. تو پھر پوچھا جاتا زندہ کیسے ہوئی؟ تو بتانا پڑتا فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا. غلام سے پوچھتے تو بتانا پڑتا علی کی ٹھوکر نے زندہ کیا. فضیلت اہل بیت کے ساتھ تفسیر قرآن گوارا نہیں ہے، جاہل رہنا گوارا ہے.
کیا گیا. اور عجیب واقعہ ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن بہت جلدی سے ایک منزل طے کرنا چاہتا ہوں. عزیزان ایمان, واقعہ آپ سنا کرتے ہیں مگر درس ہے اس کے اندر. لوگ آئے, ایک جماعت تیار کی گئی, کس لیے؟ علی کا مذاق اڑائیں گے. انہیں یہ یاد ہی نہیں کہ جو ولی خدا کا مذاق اڑانا چاہتا ہے اللہ اسی کو مذاق بنا دیتا ہے. ایسی حیت بن جاتی ہے کہ پھر خود چہرہ مذاق بن جاتا ہے. عزیزان ایمان, لے کے آئے امیر کائنات کو. کیا کہا؟ ایک ضعیفہ کے پاس آئے, اپنا بیٹا دے دو. واقعہ آپ کا سنا ہے, نتیجہ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ضعیفہ کے پاس آئے, اپنا بیٹا دے دو, ہم لے کے جائیں گے, علی سے کہیں گے نماز پڑھا. جب علی نماز پڑھائیں گے ہم مذاق اڑائیں گے. جملہ بدل دوں. ایک ماں کے پاس آئے کہ اپنے بیٹے کو علی کے مقابلے میں لیتی چلو. اس ماں کو چڑھا کے علی کے مقابلے میں لے کے آئے. میں کہوں گا تاریخ ان لوگوں کے نام بتا دے تاکہ اس کے بعد کوئی ماں علی کے مقابلے میں نہ ہو. لوگ لے کے آئے, امیر کائنات کے پاس آئے. اچھا, ہاسٹل کی زندگی ہم لوگوں نے بھی گزاری, آپ لوگوں نے بھی. مذاق ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی انسان اکیلے مذاق کرتا ہے تو جب مذاق فیل ہو جائے تو اکیلے پریشان ہوتا ہے. اور جب کئی لوگ مل کے مذاق کر رہے ہوں تو سب سوال کرتے ہیں میں کمی کہاں رہ گئی. طے کیا ہوا تھا کہ جب علی نماز پڑھائیں گے تو یہ کھڑا ہو جائے گا مردہ. ہم سب مل کر کے, یعنی ایک پوری جماعت آئی تھی علی کا مذاق اڑانے کے لیے. علی دین ہے, یعنی پوری جماعت دین کا مذاق اڑانے آئی تھی. لے کے آئے. اب امیر کائنات یا علی, ماں کہتی ہے یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. تاریخ کہتی ہے امیر کائنات نے پوچھا کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں؟ آپ کیا سمجھے؟ علی نے اجازت مانگی. علی دنیا کا بنایا ہوا امام تھوڑی ہے جو لوگوں سے اجازت مانگے. یہ غدیر کا امام ہے جو اولا بکم من انفسکم کا مصداق ہے. یہ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکمیت رکھتا ہے. مگر تاریخ تو لکھ رہی ہے کہ علی نے پوچھا. مسئلہ یہی تو ہے کہ تاریخ لفظیں لکھتی ہے, لہجہ نہیں لکھتی. تاریخ لفظیں لکھتی ہے, لہجہ نہیں لکھتی. اسی بات کو دو لہجے میں پڑھ لیجئے, بات حل ہو جائے. ایک بار یہ ہے کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں, ایک بار یہ کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں. علی نماز کے لیے اجازت نہیں لے رہے ہیں. نہیں, آپ کی سماعتوں کے حوالے جملہ نظر کر رہا ہوں. ارے وہ علی نماز کی اجازت کسی سے کیا مانگے جسے طلاق کے لیے اجازت کی ضرورت نہ ہو. علی اجازت نہیں مانگ رہے تھے, بڑھیا کو متوجہ کر رہے تھے کہ کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں جو زندہ ہے. مگر کسی کی مت ہی ماری ہو تو کیا کیجئے گا. یا علی اسی لیے لائی ہوں, لیجئے صاحب. پہ کر رکھا گیا. علی پہ کر کے سامنے آئے. اب یہ میری احتیاط لفظی ہے کہ ابھی میں نے جنازہ نہیں کہا, اس لیے کہ ابھی علی نے نیت نہیں کی. علی پہ کر کے سامنے آئے. علی نے نیت کی میں اس میت کی نماز پڑھا ہوں, اور علی جس کی موت کی نیت کر لے ملک الموت کی کیا مجال اسے زندہ چھوڑ دے. اور اب علی نے آواز دی اللہ اکبر. علی تو نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت کیا کر رہی ہے. اب خاموش تاریخ پڑھیے. تاریخ ہر منظر لکھتی نہیں ہے, اوریٹر کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. عزیزان ایمان, اب ادھر علی نے تکبیر کہی. طے یہ تھا کہ جب تکبیر علی کہیں تو اٹھ جانا. مردہ نہیں اٹھا. ایک دوسرے سے کونیاں مار کے پوچھا جا رہا ہوگا اٹھتا کیوں نہیں, اٹھتا کیوں نہیں, اٹھتا کیوں نہیں. میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں, یہ نہ پوچھو کہ اٹھتا کیوں نہیں, یہ سمجھو کہ اتنا اونچا اٹھ گیا کہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا.
علی نے نیت کی, نماز ختم ہوئی, لوگ علی کے پاس آئے, یا علی زندہ کی نماز پڑھا دی. علی نے پورے اطمینان سے آواز دی کہ اگر اٹھ سکے تو اٹھا لو. عزیزان ایمان, لوگ بڑھے, چادر پلٹی, موت اسے آئی تھی, پسینہ انہیں آیا. اور اب تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ ہمیشہ کی طرح بڑھیا میدان میں اکیلی رہ گئی, سب فرار کر گئے. اور اب یہ بڑھیا علی کے قدموں پہ گری, یا علی زندہ لائی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. میں کہوں گا بڑھیا بھرپائی اس سے کروائی جاتی ہے نقصان جس سے ہوا ہو. علی سے کیوں مطالبہ کر رہی ہو؟ عجب نہیں ضعیف آواز دے کہ جب لائی تھی تو علی کو پہچانتی نہیں تھی, مگر اب علی کی معرفت آ گئی. میں سمجھ گئی کہ جو موت کو حیات کو موت میں بدلنے کی قوت رکھتا ہے وہی موت کو حیات میں بدلنے کا اختیار رکھے گا. علی نے ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو گیا. واقعہ پورا سنایا ہے صرف اس ایک پیغام کے لیے. یا علی, سوال یہ ہے کہ جب زندہ ہی بھیجنا تھا تو نماز پڑھائی کیوں؟ کیا اپنا اختیار دکھانا تھا؟ علی کہیں گے نادان, ہم اپنے نفس کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں. اگر یقین نہ آئے تو عمر کی داستان پڑھ لو. ہم سینے سے اتر آئے کہ کہیں ہماری مرضی شامل نہ ہو. یا علی پھر نماز پڑھائی کیوں؟ اور علی ہیں علی. ہم لوگ آج کہتے ہیں وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. علی کا ایک کام بتائیں, ساری کائنات کو رزق تقسیم کرنا. اپنے گھر کا رزق اکٹھا کرنے میں وقت نہیں ہے. علی کا یہ ایک کام ہے, نہ جانے کتنے کام ہیں علی کے. یا علی پھر نماز کیوں پڑھائی؟ اسی وقت کہہ دیتے کہ زندہ لے کے آئی. علی آواز دیں گے, ہاں میں وہی کہتا تو جہاں سب ہیں وہیں یہ بھی ہوتا, یہ بھی بھاگ گیا ہوتا. میں نے نماز اس لیے پڑھائی کہ آیا ہے یہودی جائے تو مسلمان. عزیزان ایمان, اب جو علی نے ٹھوکر ماری تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا, بڑھیا کلمہ پڑھتی ہوئی گئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر علی کے دروازے پہ آ جاؤ تو دائمی حیات مل جایا کرتی ہے. مگر کائنات نے نہیں پوچھا, بس میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. مگر ذائقہ جناب قاسم سے کربلا کے مقتل میں امام حسین نے پوچھا. اب کیسے یقین آئے کہ یہ ذائقہ معتبر ہے؟ عقیدہ اپنی جگہ, دلیل تو چاہیے. اب شریعت کی دلیل یہ ہے کہ کوئی شے اسی وقت حجیت پاتی ہے کہ جب کسی معصوم نے کچھ کہا ہو, معصوم نے کچھ کیا ہو, یا معصوم کے سامنے کسی سوال کا کوئی جواب دے اور معصوم خاموش رہے. عزیزان ایمان, رسول معصوم نبی کا معصوم نواسا سوال کر رہا ہے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. اگر قاسم کا جواب معتبر نہ ہوتا تو حسین کو ٹوکنا چاہیے تھا. حسین کی خاموشی نہیں ہے, قاسم کے اس جواب کے اوپر معصوم کی مہر ہے کہ جواب معتبر ہے. بس عزیزان ایمان, یہ ہے موت کا ذائقہ. جناب قاسم آواز دے رہے ہیں, اہلا من الاصل, چچا شہد سے زیادہ شیریں. عجب نہیں حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے لال, تم نے جس موت کو شہد سے زیادہ شیریں بتایا ہے, کربلا میں یوں تو ہر موت دردناک, مگر جناب قاسم کی شہادت. عزادارو, بچوں نے اپنے باپ کی مجلس غم منعقد کی. ابھی بیٹا کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے بابا اپنے سارے حساب و کتاب, لوگوں سے گفتگو,
سب کر رہے تھے، اور اسی میں بیٹی دور تھی تو اسے بھی بلا لیا تاکہ آخری وقت بیٹی پاس میں رہے۔ عزادارو حسین کی بھی ایک بیٹی کربلا میں حسین تھے، بیٹی مدینے میں تھی۔ اور اس بیٹی کو بڑا اشتیاق تھا کہ میں اپنے بابا کے قریب چلی جاؤں۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں نے لکھا اور پڑھا جاتا ہے کہ صبح عاشور جب حسین علی اصغر کا لاشا دفن کر رہے تھے تو کسی نے آ کے حسین کو سلام کیا۔ حسین چوکے، اے بھائی تو کون ہے؟ ارے اب تک جو بھی مجھے مخاطب کرنا چاہتا تھا، یا تیر مار کے یا نیزہ مار کے یا زخم دے کے، بھائی تو کون ہے؟ کہا آقا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ ارے سغرا کیا یہ جملہ سنا، سو بیٹی کا ذکر سنا، ارے باپ تڑپ گیا۔ عجب نہیں پوچھا ہو، اے میرے بھائی مدینے سے آ رہا، اتنا بتا دے، ارے جب مدینے سے چلا تھا ماں کی قبر پہ چراغ جل رہا تھا، نانا کی قبر پہ چراغ روشن تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ باپ نے بیٹیوں کو بلا لیا۔ کہا بھی جاتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ عزادارو یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم دعا کر رہے تھے، پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کے تو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے ہیں، پھر آپ بیٹی کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جناب ابراہیم کا جملہ ہے، تمہیں معلوم نہیں بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ عزادارو جب میں نے یہ تاریخ پڑھی نا تو میں نے فوراً ایک خود دعا کی، پروردگار سکینہ کی طریقے سے کسی بیٹی کو اپنے بابا کے جنازے کی زینت نہ بنانا۔ ارے عزادارو، ارے عصر عاشور جب حسین مارے گئے، ارے خیمہ جلایا گیا، ایک بیٹی کے ارے دامن میں آگ لگی، روایت کہتی ہے بچی دوڑ رہی تھی۔ بھئی یہ روایت مجلس ختم۔ عزادارو آپ کی آنکھیں غم حسین میں نمناک ہو گئیں، دعائیں کر لیجئے گا پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ روضہ حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ اے عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بچی دوڑ رہی تھی۔ اب جو میں نے دیکھا میں آگے بڑھا کہ اس بچی کے کرتے کے دامن کی آگ بجھا دوں۔ روایت کہتی ہے، حمید کہتا ہے کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی، نہیں محسوس نہیں کر سکے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اب تک سکینہ کو کتنے تماچے پڑ چکے کہ اب جو آگے بڑھتا ہے سکینہ سمجھتی ہے ابھی تماچے مارے گا۔ حمید کہتا ہے میں نے کہا بیٹی میں چاہتا ہوں تیرے کرتے کے دامن کی آگ بجھا دوں، میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ عزادارو بچی ٹھہر گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے کرتے کے دامن کی آگ بجھائی، جب آگ بجھ گئی تو اس بچی نے مجھے بڑی سماجت بڑی نگاہ سے دیکھا۔ میں نے سمجھ لیا بچی کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بچی کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ سکینہ کا سوال سنو گے عزادارو؟ سکینہ کہتی ہے اے عربی اتنا بتا دے تو ان میں سے ہے یا ہم میں سے؟ حمید کہتا ہے اے بچی نہ میں ادھر سے نہ ادھر سے، تو کچھ پوچھنا چاہتی ہے بتا دے میں تیرا جواب دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ اب سکینہ نے سوال کیا اے عربی اتنا بتا دے نجف کا راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ حمید کہتا ہے میں نے کہا بچی ہمیں نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا وہاں میرا دادا سو رہا ہے، میں جاؤں گی کہوں گی دادا کربلا چلو، بابا مارا گیا، خیمہ جلایا گیا، زینب و ام کلثوم کی چادریں۔ میں نے جواب دیا بیٹی
بیٹی نجف بہت دور ہے، تو جا نہ سکے گی۔ اب آخری سوال جناب سکینہ کا سنیں اور مصعب ہو لیں۔ عزادارو سکینہ کہتی اچھا اتنا بتا دے اس دشت میں نشیب کہاں ہے؟ کہے بیٹی اتنا بتا دے یہ نشیب کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ میرا بابا پھوپھی اماں سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے سنا تھا پھوپھی اماں سے بابا کہہ رہے تھے کہ زینب میں نشیب میں مارا جاؤں گا۔ ارے میں حسین کی بیٹی، مجھے نشیب کا راستہ بتا دے۔ ارے عربی نے اشارہ کیا، سکینہ دوڑی، میرے بابا کہاں ہو؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے سکینہ آ تیرا بابا نشیب میں آرام کر۔ انا للہ و انا الیہ رضن بقضائہ و تسلیم الامرہ۔ بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدا نہ کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری موت مکتب کربلا پہ آئے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، بار الہا انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ بار الہ جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ پروردگار جو عالمی وبا اس وقت کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ اس قوم کو اس سے محفوظ رکھ۔ اگر کوئی مبتلا ہے تو پروردگار اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں دعا ہے علماء کرام آیات اعظام اور جو بھی دین کی خدمت جس لباس جس مقام پہ کر رہے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ وارث عزائے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج سید اظہر عباس ابن سید مظہر امام صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔